बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, पहले ये वीडियो ऑडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। और हुज़ूर अब ये जो एक अर्ज में करना चाहता हूँ, ये जो कल से मामला बहुत ज्यादा खराब है सोशल मीडिया पे, इसका कोई आप यार मेरी बात सुनो। आपने पूरी दुनिया में हमारा बयानिया सुना है जो हमने इंडिया के गुस्ताखान रसूल के खिलाफ बात की है? जी बेशक। इस तरह अभी पूरे उम्मत में से किसी की आवाज नहीं निकली। ये छोटी छोटी बातें, ये वो इसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया। भाई इसका नाम इसलिए लिया कि तुमने जिहाद से इनकार किया, शुक्र करो पापा जी ने जिहाद की बात की, ये सारी कौम ये ले जाते। आज हम उनके बच्चे खींच कर अपनी तरफ ला रहे हैं। हाफिज सईद के बेटे को कंधों तक उठा के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं। कहाँ रही मुशरिकियत? अब सुनाओ। बच्चों वाली बातें, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें। वो तुम्हारे सुनियों के बच्चे खींच के ले गए थे जिहाद के नाम पर। आज हम उसके साथी बेटे को खड़े होकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगवा रहे हैं, तो तुम थोड़ा हौसला तो करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बाबा जी ना होते तो सारे आपके नौजवान या तो मुल्क हो जाते या तो फिर हो जाते तो दूसरे देवबंदियों की तरफ चले जाते और देशों की तरफ। जनाब जिन्होंने सारी जिंदगी जिहाद का इनकार किया हो, तो अब उनको इसी बात से तकलीफ होनी है ना कि हमें अमलन तरफ लेकर आ रहे हैं। जी जी जी, मेहरबानी। आपने समाअत फरमाया कि किस तरह अल्लामा साद रिजवी साहब एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं अहले सुन्नत को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, उलमाए किराम को ख़ास तौर पर, कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। अल्लामा साद रिजवी साहब से मैं जो है तवज्जो करने की दरख्वास्त करूँगा कि आपका लबो लहजा, आपकी बातें ये सुनकर बहुत परेशानी लायक है। बहुत हैरानगी हो रही है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि आपकी जो मुलाकात हुई, आपने जिस तरह उस बंदे की तारीफ़ की और जिस तरह उसकी सोबत इख्तियार की। मैं फतावा रज़विया शरीफ से सिर्फ एक बात, सवाल का जवाब आला हज़रत का अर्ज़ करूँगा। आखिर में आपकी बातें जो थी वो क्या थी? सवाल ये था कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे मामला बहुत ख़राब है, इस मामले में क्या कहते हैं? तो जवाबन वो कहते हैं, हमारा बयानिया सुना है, हमने इंडिया की गुस्ताखा के ख़िलाफ़ बात की है, पूरी उम्मत में किसी की बात नहीं निकली। छोटी छोटी बातें, इसका नाम ले लिया, उसका नाम, क्या किसी ने बात नहीं की? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरे आलम इस्लाम में आग लगी हुई है और हज़रत फरमा रहे हैं जी किसी ने बात ही नहीं की। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, पूरी उम्मत में किसी ने बात नहीं की। आगे कहते क्योंकि तुमने जहाज से इनकार किया। पहली बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि तुमने जहाज से इनकार किया, ये तुम का मुखातिब कौन है? ये आपके, ये तुम आप किसको कह रहे हैं? ये आप जो कह रहे हैं कि तुम जहाज से इनकार करते थे, तो बताओ कौन इनकार करता था? आज तक किसी ने इनकार किया हो? ये सफ़ेद झूठ है तुम्हारा, किसी ने आज तक कोई इनकार नहीं किया। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपनी कौम 12-22 लाख बंदों को लेके आप जो है वो करोड़ों आदमियों के इस तरह झूठ बोल रहे हैं, वर्गलाने की कोशिश करते हैं? जहाद का कोई नाम नहीं लेता था, बड़ी बड़ी किताबें छपी हुई हैं, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था, और बात करते हो कि जनाब जहाद का। और अगर तुम उस जहाद की बात कर रहे हो जो ये हाफिज सईद, इसका बच्चा और ये लोग जो है लश्कर तैयबा वाले ये जाके कश्मीर में करते हैं, तो इस कश्मीर पर आप बता दो किसका फतवा मौजूद है आप में से? आपका है? आपके कितने बंदे गए हुए कश्मीर के जाग के लिए? झूठ बोलना, आपके गए हुए हैं, कोई एक आज तक गया है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बात तो पहले भी हो रही थी, बात अब भी हो रही है। ये क्या बात हुई? आपने बात की, हमने बात की, सारी दुनिया ने जहाद पर हमेशा कुरान और सुन्नत से बात होती है। कुरान में जहाद का जिक्र नहीं है, तो बात तो सारे ही करते हैं। अमली तौर पर जो वो काम कर रहे हैं, क्या वो जहाद है यहाँ से जाकर वहाँ करना? इस पर उलमाए किराम के फतवे कि भाई एक इस्लामी हुकूमत है और आप यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर, और किस तरीके से जा रहे हैं, इस पर फतावाजात मौजूद हैं। आपको कोई फतवा है तो बता दें। जब यहाँ से वहाँ कश्मीर जाना ही ठीक नहीं है, जा करके वहाँ कश्मीर के अहले सुन्नत की जमातें मौजूद है जो जहाद कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अलबर्क है, दूसरी तंजीमें हैं। तो इस तरह बात करना ये कितनी गलत बात है कि अपने अहले सुन्नत के लोगों को डिग्रेड करना और अपने ही अकायद और नज़रियात वालों को कहना कि तुम जहाद से इनकार कर। कौन इनकार करता था? एक भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक जहाद का इनकार किया अहले सुन्नत में से। और फिर कहते हैं जी बाबा जी ने जहाद की बात की, ये सारी कौम ले जाते। ना ना, कोई नहीं ले जाते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपकी बातें। आज हम इनके बच्चे खींच कर अपनी तरफ ला रहे हैं। हाफिज सईद के बेटे को कंधों पे उठा के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं। कहाँ गई मुशरिकियत? अब सुनाओ बच्चों वाली बातें, ये ऐसी छोटी छोटी बातें।
بھائی آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس کے بچے کو کھینچ کر لایا، کندھوں پر اٹھا کر لبیک کے نعرے لگائے، کہاں گئی مشرکیت ہیں، تو اسی طرح جب اس سے پوچھا جاتا ہوگا نا ہاں جی تم کیوں گئے، تم تو کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، ہیں جیسے ہمارا یہ دعویٰ ہے نا وہ گستاخ ہیں، تو تم نے آگے سے یہ جواب دیا، تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں ہاں حافظ سعید کے بچے تم کیوں گئے ہو، تم کیوں اس کے ساتھ ملے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، تم اس سے ملے ہو جا کے، تو وہ پتہ ہے یہی تمہاری والی باتیں کر رہا ہوگا، کہتا ہے کہ دیکھو جی ہم نے اس کے ساتھ بیٹھا، وہ ہمیشہ ہمیں گستاخ کہتے رہے، آج ہمارا نام لے کے، ہمیں مجاہد کہہ کے، ہمیں جہاد والا کہہ کے، ہمارے ساتھ ہنس کے مسکرا کے، ہماری صحبت میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے دیکھا ہے، ہم نے بتا دیا لوگوں کو، ان کے منہ سے نکلوا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، گستاخ نہیں ہیں، ہم نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ سچا نہیں ہے۔ یہ کچھ عقل ہے آپ کو، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پورے اہل سنت کے لوگ اس پر غور کریں۔ اور پھر کیا وہ آپ نے کہا جی مشرکیت کدھر گئی سناؤ، کیا وہ آپ کو مشرک کہنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو وہ شرک نہیں کہتے، انہوں نے کتابوں میں نہیں لکھا، عقیدہ چینج ہو گیا ہے، کیوں اس طرح بچوں والی تو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ ایک لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں ایک جماعت کے، آپ کا کوئی بھی عمل 22 لاکھ جو آپ کے بندے ہیں ان بندوں کو خراب کرتا ہے۔ ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ آپ کی بولی بولتا ہے، اور نہیں جی نہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے اس عمل سے آپ تو پتہ نہیں کون سی حکمتیں اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں نا۔ آگے کی بات یہ ہے کہ آپ کی 22 لاکھ ووٹیں جو ہے نا، وہ جس سے بات کرو وہ ان کو مسلمان سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو مجاہد کہا ہے، ان سے خوش گپیاں کی ہیں، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر گستاخ ہوتے تو وہ ساتھ بیٹھتے؟ انڈیا کی گستاخوں کے خلاف گستاخ کو ساتھ ملا لیا، گال لے کر نہ لی کہ کس طرح کے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، کس طرح کا آپ لوگوں کا نظریہ ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ تمہارے بچوں کو کھینچ کر لے گئے تھے جہاد کے نام پر، آج ہم اس کے ذاتی بیٹے کو کھڑا ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور تم ذرا حوصلہ کرو۔ پھر کہتے ہیں یہ تو بابا جی نہ ہوتے تو آپ کے سارے نوجوان یا تو ملحد ہو جاتے یا دیوبندیوں کی طرف چلے جاتے۔ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کہ دیوبندیوں کو نہیں معلوم تم اس طرح کہہ رہے ہو، بابیوں کو نہیں معلوم تم اس طرح کہہ رہے ہو، یہ تو 22 لاکھ جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، باقی ملحد ہیں ابھی تک۔ نہ کوئی پیر چھوڑتے ہو، نہ کوئی استاد چھوڑتے ہو، نہ کوئی مرید چھوڑتے ہو، نہ کوئی جناب عالم چھوڑتے ہو، نہ شاگرد چھوڑتے ہو، ہر ایک کو رگڑا دے کے رکھتے ہو، تھوڑی حیا بھی باقی رکھو کم از کم۔ پھر آگے کہتے ہو کہ جناب جنہوں نے ساری زندگی جہاد کا انکار کیا ہو اب ان کو تکلیف تو ہوگی نا، ہمیں عملاً طرف لے کر آ رہے ہیں۔ کون سا عملاً؟ کون سا تم نے آج تک جہاد کیا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ جہاد میں 2 طرف سے بندے مارے جاتے ہیں، تم نے صرف لوگوں کے بچے جن کی نیتیں سچی تھی، ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ تو عاشق رسول ہے، تم نے بچے مروائے، اور مارا کون سا ہے؟ جہاد میں تو مارا بھی جاتا ہے نا۔ تم جس کے خلاف جہاد کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اگر واقعی جہاد ہوتا تو ایک بندہ تم نے نہیں مارا، اور اگر کوئی مر گیا تمہارے اوپر آیا تم نے نہیں یہ پولیس والا ہم نے نہیں مارا، یہ جہاد کر رہے ہو تسی کہ فساد کر رہے ہو؟ جہاد ہوتا تو تم کہتے ڈٹ کے ہاں ہم نے مارا ہے جناب، اس کا مطلب تم جہاد نہیں کر رہے، فساد کر رہے ہو۔ یہ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 278 پر ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے وہابیہ و غیر مقلدین کے حوالے سے، تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا، یہ ذرا پہلے نوٹ کریں، دیکھیں اس کو، میں آپ کو یہ پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہابیہ اور غیر مقلدین اور دیوبندی اور مرزائی وغیرہ فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست و برخاست حرام ہے، ان کے پاس نشست و برخاست اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے، اگرچہ اپنا باپ یا بھائی بیٹے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو ایسا نہ پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی رکھیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا، ان کے بھائی، ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے، یہ دیکھیے گا ذرا، آپ نے حافظ سعید کو مسلمان سمجھا کہ نہیں سمجھا، لیکن آپ کے اس عمل سے آپ کی ساری ذریت جو لبیک کی ہے وہ سب ان کو مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ کتنے بحث، کتنی ویڈیوز ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں، ان کے وائس میسیجز واٹس ایپ موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ خود کافر ہے۔ ٹھیک ہے، آئے کہتے ہیں من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جس نے ان کے عذاب اور کفر میں شک کیا تو بلا شبہ وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے، اور ہمیں امید ہے آپ نے اس کو کافر ہی سمجھا ہوگا، اور اگر کافر سمجھا ہوگا اور میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے، اور اسے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، قریب بحرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے، اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، شیعوں کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، نہ پڑھنے دیں گے۔ جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو برا کہنے والوں کے پاس، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے تو یہ لوگ تو اللہ جل وعلا و رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو برا کہتے ہیں اور ان کی تنقیص شان کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہابیہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے اسماعیل دہلوی، ان کا بڑا بابا ہے، اس نے اپنی کتاب رسالہ یکروزی میں لکھا ہے نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی شان میں تنقیص، جھوٹ کی نسبت کی، اور رسول اللہ کے بارے میں اس نے صراط مستقیم صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آئے تو وہ گدھے کے خیال سے بھی برا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں آپ برا کہتے ہیں سب کو، جناب یہ بھی برا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، اور تمہاری اپنی حالت تم خود دیکھ لو۔ کہتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے۔ خطرے والی منزل ہے، نجدی نہ آئے تو آپ تو بغل میں بٹھا رہے ہیں، آئے آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ تف، اعلیٰ فرماتا ہے تف، لعنت ہے، تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف۔ وہابی دیوبندی ان نجدیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں کہ تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی ہے، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ اللہ کریم آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور آپ اس چیز سے توبہ کریں۔ آپ کی توبہ کے بغیر یقیناً اللہ رسول کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جیسے لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل کردار سے آپ نے گستاخوں کو ساتھ بٹھایا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے گمراہی پہ لگا دیا۔ آپ اسی صورت میں جو ہے اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بیان سامنے آئے کہ ان گستاخوں، جو پاکستان کے گستاخ ہیں، جو ڈکلیئر گستاخ ہیں، باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے جن کے اوپر، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔